مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اوبی بین کے ذریعے جندروٹ ضلع کوٹلی کشمیر، پاک گلہاری کابینہ اور پاک قادری کابینہ جام صاحب ضلع نواب شاہ باب الاسلام بھی شریک، جندروٹ تو سامنے ہے، جندروٹ کشمیر، جام صاحب نظر نہیں آئے بھی۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گود اڈا ہے اور یہاں سے کئی شہروں میں مال آتا جاتا ہے، بعض اوقات وپاری کے مال نہ اٹھانے کی وجہ سے کئی ماہ تک سامان پڑا رہتا ہے، بعض اوقات مال خراب بھی ہو جاتا ہے، برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی فرما دے۔ کرائے پر گودام میں مال رکھتے ہیں شاید یہ سوال میں گڈس کمپنی ہے جو مال لے کر آتے ہیں نا، تو دوسرے شہر میں جب پہنچتا ہے تو بعض اوقات مال لینے نہیں آتے ہیں، گودام میں، ان کے گودام میں پڑا رہتا ہے، ہاں کہ اب اس کا کریں کیا، سڑ بھی جاتا ہے، جی جی، ہاں بوریاں پھٹ جاتی ہوں گی، گرتا بھی ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا، چوہے کھا جاتے ہوں گے، بارشوں میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ امین تو ہوتے ہیں سنبھالنے کے، یہ لوگ کرائے لیتے ہیں نا، حفاظت تو کرنی پڑے گی، اور یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں آیا تو خود کھا گئے اب ہمارا ہو گیا، اور یہ بھی شرط غلط ہے کہ اتنے ٹائم تک نہیں آؤ گے تو پھر ہم ضبط کر لیں گے، یہ بھی شرط غلط ہے۔ بابا اس کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے اسلامی سردار آباد میں کسی گڈس کمپنی میں پہنچے تو وہاں مکتبۃ المدینہ سردار آباد لکھا ہوا کارٹن پڑے تھے، تو پوچھا کہ بھائی یہ کس کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یار پتہ نہیں کہیں سے آئے ہیں، اب ہم ڈھونڈ رہے نقشے میں سردار آباد کے مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے، تو مطلب ایڈریس انہوں نے غلط لکھا نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے نا فیصل آباد، تو مشہور تو فیصل آباد ہے، تو ہم کہتے ہیں سردار آباد، تو بھیجنے والے نے مکتبۃ المدینہ سردار آباد لکھا تھا، تو ایڈریس نہیں تھا، تو کافی عرصے سے ان کے واپس بیچارے وہ کہاں آزمائش پہ آ گئے ہوں گے، وہ انتظار کرتے ہوں گے یار مال نہیں آیا ابھی تک۔ جی ایڈریس صحیح لکھنا چاہیے، فون نمبر بھی ہونا چاہیے، تو فون نمبر ہو تو آدمی وہ فون کر لے، ایڈریس میں غلطی ہو بھی گئی تو ترکیب بن جائے، فون نمبر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایک اگر آگے بھی یہ ہو گیا کوئی نمبر تو غلط، پھر وہ نہیں لگے گا فون، تو جو بھی لکھیں
فون نمبر لکھیں، عبارت لکھیں، اس کو نظر ثانی جس کو بولتے ہیں نا، دوبارہ دیکھ لیا کریں. اپنی جو بھی تحریر ہے اس کو دوبارہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، تو غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. مجھے تو پرچیاں اول تو لیٹر تو اب تو کم ہی، پہلے زیادہ تجربات آپ بھی ہے کہ لیٹر آتے ہیں، ایسی پریشانی ہوتی ہے اس میں، بعض اوقات کے آدمی کانٹیکٹ کرے اس سے، ایڈریس نہیں لکھا ہوتا، کیا کرے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہاتھوں ہاتھ دیا نا تو یہ اسی وقت یہ سارے کام روک کر، دنیا کا نظام روک کر، یہ قلم پکڑ کر یہ سارا جواب لکھ کر اس کو ہاتھوں ہاتھ دے دے گا. بیچارے بھول جاتے ہیں یا پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ دے دے گا، تو یوں لٹک جاتا ہے معاملہ، اور یہ کوستے رہتے ہوں گے کہ جواب نہیں ملتا ہے، کہاں سے جواب ملے گا. یہ اسلامی بہنیں یہ بھولیں زیادہ کرتی، ناک کے ساتھ بولتا ہوں تو بھی جمتا نہیں ہے، ناراضی ہوتی ہے. یہ بھولتی زیادہ ہیں، ایڈریس نہیں لکھتی. لمبا چوڑا لیٹر لکھیں گی، لمبی بہت کرتی ہیں بات، ایڈریس نہیں لکھتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب تک وہ نہیں آئے سنبھالنا ہی پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، سورس لگانی پڑے گی کہ یار ڈھونڈو یہ کہاں ہے. اب جیسے کتابیں ہیں مذہبی، تو اتنا سمجھ آنی چاہیے، کسی مذہبی آدمی سے پوچھے کہ یار یہ لکھا ہوا ہے یہ کون سا ہے، کس کا ہے، مگر یہ اس کو سونپ نہ دیا جائے، پھر اسی جگہ جا کر دے آئے آدمی کہ بھئی یہ تمہارا مال آیا ہوا ہے یا اٹھا لو، جو بھی سسٹم ہوتا ہے لینے پہنچانے کا تو وہ کرنا تو پڑے گا. یہ ضبط نہیں کر سکتے اس کو، اور حفاظت بھی کرنی پڑے گی. انہیں بارشوں میں طوفانوں میں یہ بھیج جائے، تو آپ نے پیسے لیے، احسان تھوڑی کیا ہے، سنبھالنا ہوگا اس کو، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. حکم شریعت سمجھ کر یہ سب ذمہ داریوں سے اس کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب. میں فاطمہ بنت ظہور گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو مدنی چینل کی ایک مدنی بہار بتانا چاہتی ہوں. الحمدللہ میرے بابا جان نے مدنی چینل کی برکت سے اپنے چہرے پر داڑھی مبارک بھی سجا لی ہے، مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیا ہے، اور اس ماہ رمضان میں اعتکاف کی بھی نیت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، مرحبا. داڑھی جب تک منڈاتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، اس کی توبہ بھی کرنی ہے، اگر نہیں کی تو کر لیجئے. ماشاءاللہ. کاموگی سے طاہر قادری بات کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا تھا، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو میں روزہ نہ رکھوں تو کوئی بات نہیں ہے. جان کا خطرہ، مگر دودھ پلانے میں تو آلٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں. ہاں، کو آلٹرنیٹ نہ ہو، جیسے آج کل فیڈ دیتے ہیں یا دوسری کوئی عورت ایسی ہے جو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ہاں، اگر ماں کو اپنی جان کا تو خطرہ نہیں ہوگا، اس میں بچے کی جان کا خطرہ ہو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے دن میں، تو وہ روزہ قضا کر سکتی ہے، بعد میں رکھ لے. مگر یہ ہاں ٹھیک ٹھاک خطرہ ہونا چاہیے، بہانہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ خطرہ یا بہانہ یہ سب پتا ہے. بندے سے چھپائیں گے یا کچھ بھی کرے گا، بندہ کیا کر لے گا، نہ جنت میں داخل کرے گا نہ دوزخ میں ڈالے گا. ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولتی ہے. سوال یہ ہے کہ سرما لگانا سنت ہے تو یا سیدی آپ سرما کیوں نہیں لگاتے؟ جواب دیں. ہاں، جو یا سیدی کا مصداق بنتا ہو وہ جواب دے دے. ہاں، آپ تو کسی فرمائیں. یا سیدی کو پوچھا ہے نا، آپ میں تو سید فرمائیں. تو نہیں ہوں نا. سیدی، یہ سید کو سیدی کہتے ہیں. یا سیدی، سید مانے سردار، میں تو گناہ گار ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ سرما کیوں نہیں لگاتے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سرما لگانا سنت ہے؟
اللہ اللہ یار، میں سرمے کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کئی بار سرما لگایا ہے. میں ایک دور تھا کہ روز لگانے کی میری ترکیب ہوتی تھی، لیکن یار میری آنکھ میں پانی آ جاتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا، پھر لگاتا تھا. اس طرح چند بار میں نے بہت پہلے دعوت اسلامی کے بھی پہلے. میں تو اس لائن میں پرانا ہوں نا، مذہبی لائن میں الحمدللہ. تو کبھی داڑھی منڈا ہی نہیں، میں نے جب سے آئی رکھ لی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین. جب کوئی داڑھی عام طور پہ نہیں رکھتا تھا، آوازیں لگاتے تھے داڑھی والے پر. تو الحمدللہ سب اللہ کی رحمت سے. تو میں بس نہیں لگا پایا یار سرما. اب عاشورے میں لگاتا ہوں، تو یوں کبھی کبھار چل جاتا ہے، مگر ایک سلائی کو دونوں میں، یا ایک ایک سلائی یوں ڈر ڈر کے. بات چیزیں نہیں موافق آتی. کھجور کھانا سنت ہے، کھجور بہت عمدہ چیز ہے. اب مجھے نہیں چلتی کھجور، کیا کروں، تجلی برداشت نہیں ہوتی، موافق نہیں ہے. ورنہ یہ کہ سب کو چاہیے کہ سرما سوتے وقت لگا لیا کرے. سوتے وقت سرما لگانا سنت بھی ہے نا، سوتے وقت سرما لگانا. تو اس کو لگائیں. سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے یا اس کے علاوہ بھی سرما لگانا سنت ہے؟ دن کے وقت زینت کے لیے تو نہیں لگا سکتے. سرما یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 27. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. مرآت المناجیح جلد 6 پیج نمبر 180 کا حوالہ ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں یعنی رائٹ آئی میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2. نمبر 3 تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل، اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے کئی سوالات ہمیں ملے ہوئے ہیں. تو سوال ایک یہ آیا ہے کہ وضو، جیسا بھی آپ نے وضو کے قطرے اور پانی وغیرہ کا جو آپ نے فرمایا کہ اگر پانی کم ہو اور اتنا نہ ہو کہ 2 قطرے بہہ جائیں، تو کیا ایسی صورت کے اندر پانی وہ چپڑ سکتے ہیں، اور کیا ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں؟ چپڑنے کا یہ نا کہ اگر یوں پانی لیں گے جیسے اور سب جگہ 2 قطرے وہی لڑکتے چلے گئے اور 2 قطرے بہہ گئے تو وضو تو ہو جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ 2 قطرے ہر جگہ سے ٹپکنے بھی شروع ہو جائے. جیسے یہاں ڈالا پانی، اب یہ جہاں جہاں یہ بہتا چلا گیا، یعنی سمجھو یہ 2 قطرے کے حساب سے یہ بہتا چلا گیا، جہاں جہاں سے بہتا چلا گیا وہ حصہ دھلتا چلا گیا، جبکہ کوئی اس میں کوئی سخت چیز چپکی بھی نہیں ہے. تو یوں تھوڑے پانی میں وضو ممکن تو ہے، احتیاط سے کرے تو. اور ویسے بھی فضول تو بہانہ نہیں ہے. جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے. چلو اس کو بولتے ہیں، اس کو بھی چلو بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں. تو یہ آدھا چلو ناک میں سوراخ آپ کے سامنے جگہ کے ذریعے، تو آدھے چلو میں لیں گے پانی کا تو ناک میں سونگ کے چڑھا لیں تو ناک دھلے گی. اب اس کے لیے پورا چلو لینا اسراف لکھا ہے، یعنی ضائع ہوا یہ پانی، اسراف. اور ہمارے ہاں تو وہ 10 چلو کا گرے تو پھر ایک بھرے، پھر ناک کی طرف بھی جائے تو صرف نوک کو لگے، ناک کے اندر نہ جائے. یہ کیفیت ہے وضو کرنے کی عوام کی ایک تعداد کی. افسوس سب سیکھنے سے آئے گا. نماز کورس کر لیں، 7 دن کا نماز کورس، اس میں انشاءاللہ وضو، غسل، نماز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. شاید چاند رات تو ہے نا، پہلے ہی دن سے شروع ہو رہا ہے نا نماز کورس. یہ دیں گے بتاتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال آیا ہے
کیا اعتکاف میں ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے؟ جیسے کہ مسجد حرام میں ہجوم کی وجہ سے آدمی جگہ نہیں مل پاتی، تو یا کہیں بھی آدمی بیٹھا ہے تو کیا ایک ہی جگہ بیٹھنا ضروری ہے اعتکاف میں؟ وہاں رش کی وجہ سے زیادہ مجبوریاں ہیں، ورنہ مسجد میں کہیں بھی جا سکتا ہے معتکف، فنائے مسجد میں بھی جا سکتا ہے. جو فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو ضروریات مسجد کے لیے ہو اور بیچ میں کوئی رستہ نہ پڑتا ہو. مثال کے طور پہ اگر وہ فنائے مسجد میں اذان دینے کا کمرہ ہے یا وضو خانہ ہے مسجد ہی میں، تو وہ بھی فنائے مسجد ہوتا ہے. امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، وہ بھی عام طور پر فنائے مسجد میں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ مسجد سے باہر نکل کر، جیسے کہ یہ فیضان مدینہ ہے، مین اس کا دروازہ ہے، اب اس کے باہر نکلو تو یہ گلی پڑتی ہے، چھوٹی سی گلی ہے. اب وہ سامنے کی عمارت میں اگر امام صاحب کا مکان ہے، امام صاحب کا حجرہ ہے اور یا مؤذن صاحب کا، تو یہ سب خارج ہے مسجد ہے، ان کا تعلق فنائے مسجد سے نہیں ہے، اسی عمارت کے اندر اندر ہو. اس طرح وضو خانہ باہر. دو شرطیں ذکر کی ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. نمبر ایک یہ مصالح مسجد کی جو ضرورت کی چیزیں وغیرہ کام کاج کی جگہ ہوتی ہے وہ، اور دوسرا اصل مسجد سے جو اصل مسجد ہے اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ راستہ نہ ہو کوئی. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر جو آپ کو سن اور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آئی لو یو باپا جان کہ بس پیغامات آ رہے ہیں. آپ کو کئی سلام بھی کہتے ہیں، علیکہ والے کئیوں نے آپ سے دعا کا بھی کہا ہے، کسی کے بچے کے لیے، کسی اور جائز کام جو اٹکے ہوئے ہیں، سب کے لیے باپا اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت دعا کی کر نظر دیں. فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت محبت والے لوگ ہوتے ہیں. بہت 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 بہت. الحمدللہ. اللہ بس میں یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے سننے والوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ سنا کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ سوال و جواب کے تحت علم میں اضافہ ہو. آپ کومنٹس کے پیچھے، تاثرات کے پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ کا دھیان ہٹتا رہے گا. آپ اس کو اپنی رائٹ سائڈ پر سویپ کریں گے تو یہ کومنٹس ہٹ جائیں گے اور آپ کو صرف و صرف مرشد کے جلوے اور یہ مدنی مذاکرے کے جلوے نظر آئیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جواب دیجئے، شیخین کن صحابہ کرام کو کہتے ہیں؟ جواب کون دیں گے؟ 10 سال سے کم عمر والے. مدنی منع. شیخین کن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسنین رضا. حسن اور حسین شیخین. جی بابا، حسن و حسین شیخین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے. ایک اور مدنی منع کو چھوڑ کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائے باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا جان غلام حسین اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر پڑھتا ہوں. عمر کتنی ہے؟ عمر 10 سے اوپر ہے. کتنی ہے؟ 14 سال. 10 سے اوپر ہے، 14 سال. نہ امامہ شریف سر پہ ہے، نہ مدنی حلیہ ہے، نہ سفید لباس ہے. وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں پڑھتا ہوں. انشاءاللہ آج پہنوں گا آپ کو. آج سے انشاءاللہ. آئندہ پہنتے رہیں، کوشش کریں. انشاءاللہ. انشاءاللہ پاپا. چلیں دیجئے جواب دینے ہوگا. شاید دے دیں گے. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ کون سا؟ ثانیہ میں اب آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو دے دیجئے جواب. ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہتے ہیں. ایک اور چھوٹے مدنی منع وہ بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور نے نہیں بتایا. ہاں وہ نہیں بتایا، وہ کسی سے پوچھ کے آیا. میں سمجھ گیا تھا تو زور سے ہنسے گا ایک توبہ یار. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. کہا تو اس سے بھی برا ہے زور سے ہنسنا. یہ عرض یہ تھی کہ میں بس بولنا بھول جاتا ہوں تو یہ موقع چھاپ لیتے ہیں. بتانا نہیں ہوتا. جب سوال کرتے نا کوئی بتائے تو جواب دینا نہیں ہوتا. یہ مدنی منع جو جواب دیتے نا یہ مشکوک ہوتے ہیں، ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا.
کوئی بتا کر بھیج دیتا ہے جاؤ یہ بتا دو ہمارے پاس تو آگے صحیح تحفہ لے جائے تو اس میں کمیشن بھی نہ لیتے ہوں تو اچھا کہ بھئی تحفے میں تھوڑا حصہ ہم کو بھی دو. یہ باپ ہوگا بڑا بھائی ہوگا اس نے بھیجا ہوگا, ایسے نہیں. تو یہ جس نے سکھر والے مدنی منع نے بتایا, اس کو کس نے بتایا؟ اولا میں تو شاید مشکل ہے کہ اتنی معلومات ہو جائے. سنا تھا پاپا, سنا تھا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟ جی آج رات میں نہیں سنا؟ کچھ دیر پہلے تو نہیں سنا؟ جی نہیں. اچھا ماشاءاللہ. ان کو تحفہ دے دو. اور مدنی منع کو بیچارہ اس کا قصور کیا, کچھ نہ کچھ دے کے اس کو خوش کر دو. انہوں نے جو نا وہ مدنی منع نے یہ بتا نہیں, دیا جس نے بتایا ہے اس کو مدنی سپاہیوں مدنی تربیت گاہ پہ لے لو اس کو, کچھ مدنی قافلے کا تحفہ دے دو. مدنی منع کو سوٹ پیس اور امامہ شریف اور خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ. غلاف خانہ. کیا مقدر ہے ابوبکر و فاروق کا, سبحان اللہ. کیا مقدر ہے ابوبکر و فاروق کا, ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں بابا, اس میں تو ایک اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں کان بند ہیں, دعا کیجئے کہ میرے دونوں کان کھل جائیں. اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائے پیارا حبیب کے صدقے. اور یہ کہ آپ مدینے کب آ رہے ہیں؟ جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, ہو خلق کے امام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. اور جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گیا, ہو گئے. نام لیوا ان کے جو, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, میرے بگڑے کام ہو گئے, ہو گئے, میرے بگڑے کام ہو گئے, ہو گئے, میرے بگڑے کام ہو گئے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات ہیں بابا. کیا جب انسان بیٹھے بیٹھے ایک دم کانپ جاتا ہے اسے قبر یاد کرتی ہے؟ قبر تو ویسے ہی یاد کرتی ہے روزانہ. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی فرماتے دن رات کے
24 घंटों में से कोई घंटा ऐसा नहीं होता जिसमें हर जीरो के सर पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हों। अगर हुक्म हो तो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन असलम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम फरमाते हैं, हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना 5 मरतबा घरों को गौर से देखते हैं और रोजाना हर आदमी के चेहरे को एक बार देखते हैं। इसी वजह से इंसान को झुरझुरी आती है। सुभान अल्लाह। अलग मैंने पढ़ा होगा, शर्रो सुदूर तो दावत इस्लामी से पहले के मेरे मुताले में, बस भूल गया था मैं। जज़ाकल्लाह। मुझे शर्रो सुदूर पढ़ लेने का कैसे शौक हुआ? दावत इस्लामी से पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उसने शर्रो सुदूर का तारुफ करवाया। ये आज से कोई 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 से तो खैर ज्यादा ही हो गए होंगे साल। तो बताया कि शर्रो सुदूर ऐसी किताब है मौत पर, मैं पढ़ता हूँ तो रात को उठ कर मैं रोता हूँ। ऐसी किताब है, ऐसी किताब है। तो फिर वो आखिरकार मैंने वो इसको हासिल किया था। मुफ्ती शुजाअत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा उन दिनों मिलता था, तो वो हासिल की थी मैंने। अब तो माशाअल्लाह मकतबतुल मदीना ने नए अंदाज से इसको छपा है और तखरीज, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने ये किताब अरबी में लिखी है। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया फतह रज़विया शरीफ में कि इन्होंने 75 बार सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जागती हालत में दीदार किया। और ये ज्यादा पुराने बुजुर्ग नहीं है, तो यानी 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं, सहाबा किराम में से नहीं है। मतलब 75 बार जागते में जरूर ज़ियारत की है इन्होंने। आला हज़रत फरमाते हैं, तो आला हज़रत ने भी जरूर पढ़ा होगा। तो सहाबी नहीं है, सहाबी उसको बोलते हैं कि जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन दिनों ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में हयात थे, अब भी हयात नबी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ फरमा थे और जो ईमान लाया उन पर, और चाहे एक नजर देखा, एक बार देखा या सोबत एक लम्हे की पाई और दुनिया में से ईमान पर रुखसत हुआ, वो है सहाबी। देखना भी शर्त नहीं है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना थे, देखने का जाहिरी आंखों से तसव्वुर नहीं है, लेकिन ये सहाबी है कि सोबत पाई। छोटे बच्चे भी थे सहाबा किराम, उस वक्त छोटे थे, बाद में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा खुद हसन ने करीमन छोटे छोटे थे। इमाम हुसैन की तो बहुत कम उम्र थी जब सरकार ने, जहां 4-5 साल के थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं। इमाम हसन मुज्तबा ये कुछ थोड़े से बड़े थे उस वक्त, तो ये भी सहाबी हैं। तो पापा ये पूछना है कि कांपना और झुरझुरी क्या ये एक ही चीज है? हम मिलता जुलता ही है झुरझुरी। कपकपाट तो ये होती है ना, झुरझुरी यूं इस तरह आदमी, कांपना माने डरना, और झुरझुरी तो बाकायदा बदन जो है ना उसमें कुछ महसूस करेगा। तो मैं सवाल कर लो, आलिम दीन या आलिमा दीन के वालिदैन और इसके बहन भाई उसकी कितनी इज्जत करें? वैसे भी इज्जत तो एक दूसरे की करनी है। तौहीन की तो एक दिन के बच्चे की भी तौहीन करने की तो इजाजत आई नहीं ना। तो एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें। आलिम है तो ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत बढ़ गई, तो उसकी ज्यादा इज्जत करें। इसका कोई पैमाना थोड़ी है। एहतराम करें, उसको अच्छी जगह पर बिठाएं, उसकी बात तवज्जो से सुने। जब कोई दुआ फातिहा का मौका है तो उनको मौका दें कि वो पढ़ें। को मशवरा करना हो तो उनको आगे करें मशवरे में भी।
तो मौके की बुनियाद समझा। तो ये सब इज्जत नहीं है, इज्जत ही की सूरत है कि मशवरा भी बंदा लेता है तो कुछ उसकी अहमियत होती है, दिल में तो लेता है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। जवाब दीजिए। मेजबान रसूल किन सहाबी को कहते हैं? जवाब कौन देंगे? आशिकान रसूल के जो जामियात के जो पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं, इनको बताओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, वो देखकर जवाब नहीं देना, किसी के बताए से नहीं देना, अपनी याददाश्त पर देना है, अपनी मालूमात पर। नवीद कमरान अतारी, जामिअतुल मदीना बाग अतार, हजरत अयूब रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनको जरूरत है थोड़ा और मंझे यारी। भाई इनको ले लो, मदनी तरबियत गवा लो, कबूल कर लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शम्सुद्दीन अत्तारी, हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। मेजबान रसूल हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं। यह है इस्लाम की बुनियादी बातें, हिस्सा 3, सफ़ा नंबर 91। बाबा खुसूसी इस्लामी भाइयों का भी हमारे पास हल्का है। ये इस्लाम की बुनियादी बातें किताब का नाम है। ये मकतबतुल मदीना की शाया करदे। अमीर सुन्नत से अर्ज है कि ये सोच रखना कि हमें कमजोरियां सामने वाले की पता चल जाएं, मतलब मुसलमानों की कमजोरियां हम पर जाहिर हो जाए, ऐसी सोच रखना कैसा है? कुरान करीम में वला तजस्ससू, और तजस्सुस में मत पढ़ो। तो लोगों के गुनाहों की टो में ना पढ़ो, तफ्तीश ना करो गुनाहों की। कहीं गुनाह करता देख भी लिया तो इसको छुपाना चाहिए। हाँ, इस्लाह कर सकता है, इस्लाह करे, वरना फिर किसी को दूसरे को बताए नहीं। इसे तो कई इस तरह की हिकायतें हैं। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, अगर तुम अपने भाई को इस हाल में सोता पाओ कि हवा ने उससे कपड़ा हटा दिया है तो तुम क्या करोगे? उन्होंने अर्ज की, उसकी पर्दापोशी करेंगे और उसे ढांप देंगे। तो आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम उसका पर्दा खोल दोगे। हवारियों ने हैरत से कहा, भला ऐसा कौन करेगा? तो आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई के बारे में कुछ सुनता है तो उसे बड़ा चढ़ाकर बयान करता है, और ये उसे बराहना यानी नंगा करने से बड़ा गुनाह है। इह्या उलूम दूसरी जिल्द पेज नंबर 644, बतगय्युर कलील। पापा बाज़ औक़ात अपना कैरियर डेवलपमेंट, जो कैरियर बनाना भी इस पर होता है कि जो हमारे साथ हो रहे होते हैं मैं इनको डिग्रेड करूं, इनको निचला दिखाऊं, इनकी कुछ खामियां, कुछ बुराइयां बयान कर दूं, या इसने कोई गलती की है तो उसको एक्सपोज कर दूं, नुमाया कर दूं, ताकि इसकी जगह पर मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, मेरा नाम आ जाए। इस तरह की चीज़ों में भी आदमी जो है ना वो ढूंढता रहता है। अब तबीयत बन कैसे जाए? अब मदनी फूल भी आपने दिया, तबीयत बन कैसे जाए कि मेरी आंख ने किसी की बुराई देख ली, कमजोरी देख ली, और अगर मैं उसकी कमजोरी जाहिर कर देता हूं तो बज़ाहिर मुझे फायदा नजर आ रहा है, लेकिन मैं कमजोरी जाहिर ना करूं, किसी मुसलमान की इज्जत दांव पे लग रही है। तो अब मेरा ये मदनी जहन बने कैसे, ये बताएं। मदनी काफिलों में सफर करते रहें, मदनी इनामात पर अमल करते रहें, रिसाला जो है उसके खाने पुर करते रहें। अमल करते रहेंगे और मदनी माहौल में रहेंगे तो अल्लाह करेगा जहन बनता चला जाएगा। मुताला करते रहें, इह्या उल उलूम का मुताला करें तो इंशाअल्लाह जहन बनेगा।
اس لیے مطلب یہ کہ کسی کا گناہ پتہ بھی چل جائے تو جب تک شریعت ہمیں ابھارے نہیں اس بات پر تو ہم کو اس کے گناہ پر پردہ ڈالنا ہے اور اسی حکمت عملی کے ساتھ اس کی اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو، نہیں کر سکتے تو پھر چپ رہیں، اس کے عیب کو اچھالیں نہیں۔ پاپا اگر پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہوں کہ تم لوگوں کے عیب نکال کر ان کی خامیاں نکال کر اور ان کی مطلب اندرونی حالات نکال کر لاؤ تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، یہ آپ کو بھی پتا ہے پاپا؟ جی ہاں جی، کون لوگ کرتے ہیں اس طرح؟ کیا بنے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ بس کرم فرما۔ عجیب ہے، یعنی مسلمان کی عزت کو بیچ کر پیسے کمانا، ہاں جس کو چاہا ڈیگریڈ کر دیا۔ عجیب حال ہے۔ وہ دونوں پارٹیوں سے پیسے لیتے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے۔ اللہ دیکھو تمہاری یہ تک پہنچ گئی یہ باتیں، اب میں چھاپنے لگاؤں، ہاں اتنے دو تو پھر میں اس کے اوپر اڑا دوں گا رشوتیں اور یہ، یعنی کہ بہت بری حالت ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان سلامت رکھے۔ تو بربادی میں کسر بھی کیا رہ گئی ہے؟ بہت آپ نے شروع میں بہت سارے ایسے مدنی پھول دے گئے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کم ہے؟ لیکن کون یہ مبلغین کے لیے بابا اس میں مدنی پھول ہے کہ کس قدر مدنی کام کی حاجت ہے، کس قدر نیکی کی دعوت عام کرنے کی، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی، مدنی دوروں میں خود بھی شرکت کرنے اور کروانے کی حاجت ہے۔ یہ مبلغین کے لیے اس میں بڑا درس ہے۔ وہ نہیں، ایک جوان لڑکی فوت ہو گئی تو قبر میں کوئی سامان رہ گیا تھا، پھر اس کی قبر کو کھودا تو وہ لڑکی جو تھی وہ عذاب میں تھی، تو پھر اس کو مطلب ہے کہ قبر کو بند کر کے یہ گیا اور اپنی ماں سے پوچھا اپنی بہن کے بارے میں، بہن کا یہ واقعہ ہوا تھا تو بتایا تیری بہن جو تھی نا یہ کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتی اور پھر ان کی کمزور باتیں عیوب دوسروں تک پہنچا دیتی تھی، یعنی اس کے عذاب کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مشغلہ ہے، وقت کسی کی بات پتا چلی تو پیٹ چڑھاتا ہے کہ جلدی کسی کو پھونکے یہ جا کر، اور اگر لڑوانے کا موقع ملے تو لڑوا بھی ڈالتے ہیں، ایسے کو جا کر بول دیں گے پتا ہے تم کو تو اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں جانتا ہوں، میں یوں بول رہا تھا تمہارے بارے میں، ہیں یوں بولتا تھا تو یہ بھی تو یوں کرتا ہے، اب یہ سن کر یہ اس کو بولائے گا، وہ یوں ہو گئی لڑائی۔ تو چغلی اسی کو بولتے ہیں۔ چغلی کی ایک تعریف یہ کہ برا مطلب لڑوانے کے لیے، ناراضیاں پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، تو یہ ہمارے ہاں بہت ہے، یہ غیبت، چغلی، تہمت، بدگمانی طوفان مچا ہوا ہے۔ یعنی جب یہ بندہ کام کرتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح کا طبقہ آپ کے پاس آیا بھی تھا اور آپ نے مدنی پھول دیے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا، سب کو اپنے ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور کسی کی
تذکرہ یا رب سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب سنو نہ فحش کلامی نہ غیبتوں چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب آمین. امیر علیہ سنت سردہ یہ جو ہے اس وقت منظر ہے ہمارے پاس ایک یہ آپ کے پوتے ہیں جو گاڑی میں جو ہے یہ نقش نالے پاک جو ہے ٹنگا ہے اسے محبت سے کہا جائے عقیدت سے کہا جائے چوم رہے ہیں. ہماری گاڑیوں میں اگر اس طرح کی ایسی چیز ہو اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول دیں اور بچوں میں اس کی عظمت بھی رہے اس کے تعلق سے کچھ آپ اگر ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائیں. یہ ہے کہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سمجھا تو نہیں سکتے بتا تو نہیں سکتے البتہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر ہم جیسے نارین شریف کے اگر ہم بوسہ دیں گے سبز گنبد کو بوسہ دیں گے ان کو اس طرح دیکھیں گے ادب سے جو بھی اس پہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر سے رغبت پکڑے گا اور بچے کے دل میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے یہ مجھے کرنا چاہیے. تو اس عمر کے بچوں کے ساتھ تو یہی ہو سکتا ہے ورنہ سمجھانا تو یا ذہن بنانا یوں تو ایک مشکل. امیر علیہ سنت کا یاد ہے کہ جب بھانجیاں جب چھوٹی ہوتی تھی تو جو مکتب ہیں 2 مکتب ہیں تو وہاں کھڑکی پہ جو ہے وہ 3 نالین شریف ہیں. اب پہلے تو یہ کہ وہ گرل تھی اور اس کے پیچھے گرل تھی جب دھوپ وغیرہ پڑتی تھی تو ان کا عکس جو ہے وہ نالین پاک کا وہ زمین پر. تو امیر علیہ سنت نے یہ ترکیب کروائی کہ اس کے پیچھے جو وہ چادر لگوا دی فریم تاکہ عکس نہ آئے زمین پر دھوپ کی وجہ سے یا ٹیوب لائٹ کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے. عکس کیا؟ سایہ. تو امیر علیہ سنت کو یہ دیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت جب بھی وہاں سے گزرتے تو یہ 6 نالین شریف تھے تو ان کو جو وہ بوسہ دیتے جاتے اکثر میں نے دیکھا تھا اس وقت. تو یوں پھر جب وہ بھانجیاں بھی تھی وہ بھی جو ہے وہ ان کو بوسہ دیتی. صلو علی الحبیب. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے. وہ تو علم تو ہے اس میں تو شک کرنا بھی کفر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے. اب کرامن کاتبین بھی تو ہیں لکھنے والے فرشتے
बंदा इनकार करे तो वो सब काम उसका लिखा हुआ उसके सामने आएगा, उसके आज़ा गवाही देंगे, वो जगह गवाही देगी जहाँ इसने नेकी की या गुनाह किए, सब गवाह हैं। अल्लाह ताला को तो हमेशा हमेशा से मालूम है और हमेशा हमेशा के लिए मालूम है, हर जर्रे का, कुछ भी यानी उससे छुपा नहीं है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सुभान अल्लाह, कि तुम में से किसका अमल अच्छा है, जांचे तुम्हें, तुम्हारा इम्तिहान ले। ये उसकी अपनी मशीयत है, उसकी मर्जी है, वो अपने जो चाहता है करता है, इस पर कोई रोक नहीं है, रुकावट नहीं है। वो जो भी करता है सही ही करता है, खता से भी पाक है, भूलने से भी पाक है। ये मसले शायद पूछी है इसने, साहिल ने, जवाब हो गया ना। बताओ, हम मुसलमान हैं, हमारा काम ईमान लाना है, ऐसी मनण वाले सोचण वाले नहीं। हुज्जत भी पूरी हो जाती है आदमी पर, किसी तरह की हुज्जत बाकी नहीं रहती, दलील भी मुकम्मल हो जाती है। सवाल ये है कि अब या सैयदी, आप अपनी इस्तिलाहात में ज्यादातर मदनी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मदनी उसको कहा जाता है जो मदीने शरीफ में रहने वाला हो? ये मतलब लुगत के भी एक कवायद होते हैं जो आम लोगों में ज़ाय और शाये हो जाएं, और उसको वो जो अहले लुगत होते हैं, लुगत के माहिरीन, लुगत के उलमा, ये उसको बाकी रखें तो ये उसमें शामिल हो जाता। तो मदनी तबका ये एक लफ्ज़ उर्दू का है। फिर और भी शायद ऐसे लफ्ज़ मदनी, यानी ये हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए, उम्दगी के इजहार के लिए भी लफ्ज़ मदनी लुगत में मुस्तअमल है, इस्तेमाल किया गया है कहीं कहीं। तो हम लोग मतलब यानी कि मदनी से मुराद ये नहीं कि ये मदीने का है, बल्कि जैसे आप जामियातुल मदीना में जो फारिग तहसील हैं, हम इनको भी मदनी कहते हैं। तो ये तो बेचारे अक्सरियत ने मदीना देखा ही नहीं होगा, लेकिन ये मदनी कहलाते हैं। तो ये हमारी इस्तिलाह है। तो इस तरह की इस्तिलाह रखने में कोई शरअन हरज भी नहीं है। हमको मदीने से मोहब्बत है, हमारी चादर भी मदनी है, हमारा सूट भी मदनी है, हमारा इमामा भी मदनी है, हमारी फिक्र भी मदनी है, फिक्र मदीना, माहौल भी मदनी है, चैनल भी मदनी है। और बोलो। हारिस सत्तारी कैंट मुल्तान से बात कर रहा हूँ। बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि क्या माउथ वॉश इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? माउथ वॉश में क्योंकि जायका होता है, अगर मुंह की सफाई के लिए माउथ वॉश इस्तेमाल करें रोज़े की हालत में, तो रोज़े पे क्या असर पड़ेगा? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अगर इसके अज्जा, इसका टेस्ट हल्क से नीचे उतरेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और इस्तेमाल से मना करेंगे इससे कि इसमें रिस्क है, वेरी रिस्की गेन, बहुत खतरा है कि ये उतर जाए, इसका टेस्ट हल्क के नीचे, तो रोज़े में इस्तेमाल ना किया जाए, रात को इस्तेमाल करें। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।